بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ مجبوری کے عالم میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے۔ عزت نفس، خودداری اور وقار جو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو عطا کیا ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایسے میں دل سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، یا اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنا، مجھے صرف اپنا محتاج بنا دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان، یقین اور اللہ کے کلام کی طاقت انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رزق کا دروازہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ جو ذات پرندوں کو فضا میں رزق دیتی ہے، مچھلیوں کو سمندر کی گہرائی میں پالتی ہے اور چونٹیوں کو اندھیری رات میں بھی دانہ پہنچاتی ہے، وہی ذات انسان کے لیے بھی رزق کے اسباب پیدا فرماتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسباب پر یقین رکھتے ہیں، مسبب اسباب پر ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بے شمار لوگ مالی پریشانی، قرض، تنگ دستگی اور رزق کی کمی کا شکار ہیں۔ دن رات محنت کے باوجود برکت نہیں آتی، آمدنی آتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں، گھر پر سکون نہیں اور دل ہر وقت ایک انجانی بے چینی میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں بعض لوگ ناجائز راستوں کی طرف میل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کچھ مایوسی کے اندھیرے میں مانگوں ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں مایوسی نہیں، امید سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے اللہ کے در پر جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز عصر کے بعد پڑھی جانے والی ایک خاص آیت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اسے 7 مرتبہ یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو دولت، برکت اور آسانی سے بھر دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی ٹونا نہیں، بلکہ اللہ کے کلام پر یقین کا عملی مظاہرہ ہے۔ نماز عصر کا وقت خود اپنی ایک خاص روحانی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دین ڈھلنے لگتا ہے، مصروفیات کم ہوتی ہے اور انسان کا دل نسبتاً سکون کی طرف آتا ہے۔ اسی وقت کی عبادت کے بارے میں احادیث میں بڑی تاکید ملتی ہے۔ عصر کی نماز کو نماز وسطیٰ کہا گیا اور اس کی حفاظت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا۔ جب ایک مومن عصر کی نماز ادا کر کے اللہ کے حضور بیٹھتا ہے اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت کو 7 بار دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں نے دنیا کے دروازے بند کر دیے، اب صرف تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو حلال کماتے ہیں مگر برکت نہیں، جو ہر ماہ حساب لگاتے ہیں مگر آخر میں صفر ہی نکلتا ہے، اور جو دل ہی دل میں یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا راستہ ہو جو ہمیں عزت کے ساتھ جینے کا اصلی کا سکھا دے۔ یہاں ہم نہ تو کسی غیر شرعی بات کے دعوے کر رہے ہیں، نہ ہی کسی مبالغہ آراء کا سہارا لے رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کو قرآن، نماز اور یقین کے اس تعلق کی طرف بلاتے ہیں جو صدیوں سے اہل ایمان کا سہارا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ ٹھنڈی محسوس ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر راستہ بن گیا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غار ثور میں مدد نازل ہوئی۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دینا صرف ایک ظاہری عمل نہیں بلکہ ایک روحانی انقلاب ہے۔ یہ تب ممکن ہوتا ہے جب انسان کا دل اس پہ یقین سے بھر جائے کہ میرا رزق کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے خزانے، اللہ محدود ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک آیت، ایک دعا، ایک سجدہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔
اس یوٹیوب چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو شور و غل، مایوسی اور دنیاوی فریب سے نکال کر قرآن کے سائے میں لے آئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے کلام سے جڑے، آپ کی امید مضبوط ہو، آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ کی زندگی میں وہ برکت آئے جو صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو وقتاً حل نہیں بلکہ پائیدار سکون چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا گھر دولت سے بھرے مگر حرام سے نہیں، دعا سے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی عزت محفوظ رہے اور ان کا ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھے۔ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم نہ صرف اس آیات کی روحانی حقیقت پر بات کریں گے بلکہ یہ بھی سمجھائیں گے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یقین کیا ہوتا ہے اور کیسے چھوٹے سے عمل پر اللہ بڑے بڑے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا باب بند ہو جائے اور اللہ کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں تو اس پیغام کو دل سے سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کے سامنے ہو جاتا ہے تو دنیا خود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن اور وہ بھائی جس کے گھروں میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے اور جن کو بڑے سے بڑا پیسے کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور ان آزمائش میں سے ایک آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں محتاجی سے بچنے کے لیے کئی روحانی عمل اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا عمل بھی غربت و تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس آیت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہیں، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، اس کو مال و دولت اور رزق کو اوفر مقدار میں عطا کرتا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی حفاظت کر سکتا ہے، قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کی فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ ہمارا آج کا وظیفہ اسی ہی ایک آیت کو نماز عصر کے بعد 7 بار پڑھنے کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے فضل اور قرب حاصل کرنے
کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ اس آیت کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ اور درد سب دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، کسی قسم کی مصیبت اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانی دور کرتا ہے اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے حل کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب راغب کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام ہے یا ظلم ہو، زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے فرمان سے بغاوت کر رہا ہے، اور اللہ کے فرمان سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے، یوں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شیطان کا وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کر دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عن قریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امید اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی طرف گہری دل میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت انسان گناہ کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرف سریت کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے مالعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح، عاد اور سمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں جو انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی ذیل ہوتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان نور الہی، علم اور عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی، انہوں نے مجھے ترک گناہ کی نصیحت فرمائی اور یہ بتایا کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراغ معاش کے لیے تقویٰ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور ایسے اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے تو دل پر دبا پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا ہے، بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے کبھی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس لوامہ مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی
برزخ میں بھی مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرورت ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، یا ان کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محفوظ ظاہری سبب کے درجے میں ہے۔ سادہ لوگ حادثات و آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ اسلام کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا علم اور حواس خمسہ کے ذریعے ادرک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے، وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو اچھے یا برے انسان اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی اور امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہمارے بد عملی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی ٹھوکر اس کی غفلت زدہ دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والی انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ ہمارے سے پہلے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، کوئی تباہ شدہ قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی نوعیت اور جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مختلف پہلو کو بیان فرمایا اور امت کو بد عمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلی اصلاح کا حکم دیا۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور لوگ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں، تو آج ہم آپ کو اسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کچھ کام ضروری کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، بے شک نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلے عمل یہ کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کے یا ننگے سر کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتینوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر میں کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین،
دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رخصت رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ بھی گھروں میں اور معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی آیات کے پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیات کو نماز عصر کے بعد صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجات ہو یا مراد ہو، اس آیات کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر والا یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت والا اور افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے تعویذ و تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد نماز عصر کے بعد یہ خاص آیت یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کی آیت لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنی ہے۔ یہ جو خاص کلمے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند کلمے ہیں، اور یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری۔ ان کلموں کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ کس مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اگر یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑے مالی مسئلے ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا فرما دیں گے، اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے،
اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے ذیل نہیں کرنا۔ آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد، اپنی خواہش اور اپنی مراد کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل اور اس وظیفے سے اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا فرمائیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی آیات کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے یا جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی نواز دیا جاتا ہے۔ ناظرین، رزق کی کنجی کسی انسان، کسی نوکری، کسی کاروبار یا کسی سفارش کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ جب بندہ نماز عصر کے بعد آج یہ یقین اور مکمل توکل کے ساتھ اللہ کے کلام کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اب اس کا سہارا صرف وہی ذات ہوگی جو سب کو دینے والی ہے۔ یہ یقین انسان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہے اور عزت، سکون اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تنگی کی بجائے آسانی آئے، محتاجی کی بجائے خودداری ہو اور بے برکتی کی بجائے خیر ہو، تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ کے در پر جھک جائیں، دل سے مانگیں، مستقل مزاجی اختیار کریں، پھر دیکھیں کیسے وہ ذات اپنے خزانوں سے نوازتی ہے، کیونکہ جس گھر میں اللہ کا ذکر بس جاتا ہے وہاں کبھی فقر نہیں ٹھہرتا، اور جس دل میں اللہ تعالیٰ پر یقین جاگ جائے اسے دنیا کی کسی دہلیز پر جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔